تو وی آر ٹرائنگ ٹو میک سینس کہ اس وقت ایران اور یو ایس وار / سیز فائر، ان فیکٹ سیز فائر وے ڈز اٹ اسٹینڈ، اور کب تک یہ سیز فائر ہولڈ کرے گی، اور کیا ریزولوشن کی طرف، ڈیل کی طرف بات جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بیکاز a lot of things are happening. ہمارے اپنے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جو ہیں وہ اس وقت for the second time in the week وہ ایران میں ہیں. And then there is another very important visit جو کہ which might happen soon. اچھا یہ ساری خبریں ہیں اور حوصلہ افزا خبریں ہیں. اور جے ڈی وینس، صدر ٹرمپ تو جو کہہ رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے، لیکن جے ڈی وینس کی جو باتیں تھیں وہ بھی they were more positive than negative. اچھا پروفیسر نعیم فرام امریکہ، ہاں پروفیسر نعیم ظفر صاحب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. سر صدر ٹرمپ ایک دن سخت حملوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، دوسری جانب یہ اشارہ بھی کر دیتے ہیں اسی لائن میں، اسی سینٹنس میں، اسی گفتگو میں کہ ایران سے معاہدے میں سنجیدہ ہیں اور ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب ان کی کس بات پہ یقین کریں تو کیا کریں؟ کیا امید رکھیں ہم؟ صدر ٹرمپ صبر کر کے مفاہمت کو موقع دیں گے، یہی ان کے لیے بہتر ہے، وہ پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی، یا حملے کا خطرہ برقرار ہے اور سیریس ہے؟ لیکن ٹرمپ صاحب ایگزیکٹلی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کنفیوز رہیں. اب وہ سمجھ نہ آئے کہ مجھے حملہ کرنے والا ہے یا ہم سے محبت کرتا ہے. سو دس از اے نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہوتا ہے. میکسیمم پریشر بھی ڈالو اور ذرا محبت کی باتیں بھی کرو تاکہ بندہ کنفیوز ہو جائے اور کیپیچولیٹ کر لے، اس کی اسٹریٹجی کام نہ کرے. تو وہ ماسٹرفل بزنس نیگوشیٹر ہے، ڈپلومیٹک نیگوشیٹر نہیں ہے. ڈپلومیسی میں لوگ ایسے کبھی نہیں کرتے. ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، آپ بڑے محتاط سے لفظ کو اپنے سنبھال کے بات کرتے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب وہ بزنس نیگوشیشن کی طرح دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور لالچ بھی دے رہے ہیں. تو ان کا سٹائل ایسا ہے. اب ساری دنیا کو ان کو سمجھنا پڑے گا ان کا سٹائل کیسا ہے، کیسے نیگوشیٹ کیا جائے. ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جیسے شی جن پنگ سے بات کرتے ہیں تو بڑے ذرا اپنے آپ کو محتاط ہو کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ شی جن پنگ کو اسٹرینتھ دکھا رہا ہے. یورپینس پہلے اس کو اپیز کرتے تھے، ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ اپیز کرنے کو فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم بھی ذرا ان کو اگنور کریں گے، اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں گے تو ٹرمپ ان کو رسپیکٹ کرے گا. تو یہ بات یہ ایرانیوں بھی نے بھی سمجھ آ گئی ہے. ایران بھی اس طرح سے ذرا اپنے آپ کو کیپیچولیٹ نہیں کر رہا، وہ بھی آہستہ آہستہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس کا سٹائل ہے، اس اے نیو سٹائل آف نیگوشیشن. ہم سب اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور ری فارمولیٹ کر رہے ہیں اپنی اسٹریٹجی. ایران بھی وہی کر رہا ہے، پاکستان بھی وہی کر رہا ہے. پروفیسر صاحب وی ڈو اگری ود یو بیکاز یہ بڑا یونیک سٹائل ہے، اور یہ اس کی انیشیشن جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ہی ہوئی ہے، اور اسی لے میں ایران جواب بھی دے رہا ہے. دس از یونیک ٹو دا ورلڈ اینڈ یو آر ویری رائٹ کہ ڈپلومیٹک لینگویج تو کہیں استعمال نہیں ہو رہی ان کی سائڈ سے. یہ بتائیں کہ اگر امریکی میڈیا اور خاص طور پر وہاں کی پارلیمنٹ وغیرہ کی کارروائیاں دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرمپ کے غیر مقبول ترین فیصلوں میں سے ایک ہے. تو اس جنگ سے نکلنے کے لیے صدر ٹرمپ جو ہیں ان پر ایک انٹرنل پریشر بھی ہے، آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، میں بھی ایسا دیکھتا ہوں پریشر ہے، اور نکلیں گے. یہ ویتنام یا افغانستان کی طرح پسے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ وہ اس طرح کے سیدھے وہ جو واز تھیں افغانستان وغیرہ کی وہ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ تھیں کہ ہمیں کمیونزم کو اسپریڈ نہیں کرنے دینا. تو نارتھ کوریا میں اس لیے گئے تھے اور ویتنام میں بھی اس لیے گئے تھے. یا ان کا کہ وہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ڈیموکریسی لانی ہے افغانستان میں، اس لیے گئے تھے. ایران میں جانے کی خاص وجہ نہیں تھی، یہ ٹرانزیکشنل وار ہے. تو وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سیٹل ہو جائے تاکہ وہ توقع کریں، فوکس کریں اپنے الیکشن پہ. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے، تو انڈر پریشر ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی مارکا کر کے وکٹری ڈکلیئر کر دیں. تو دیر از لاٹ آف پریشر. ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے. اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ درمیان پہ بمباری کر کے مزید پریشر کو ایکسکلیٹ کر کے پھر کریں گے، لیکن دے ول کم ٹو اے سیٹلمنٹ ویری شارٹلی، ان مائی اوپینین ود ان 4 weeks. اچھا پروفیسر صاحب، ہم چین کی بات کریں گے. بائی دا وے چین کی جب بات کریں تو پاکستان اور چائنا کی دوستی کے 75 سال بھی مکمل ہوئے ہیں اور اس کی سالگرہ ہے آج ہی، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی مبارکباد دی ہے. اور چین نے ابھی چند ہی دنوں کے گیپ سے صدر ٹرمپ کو پہلے ہوسٹ کیا اور اب صدر پیوٹن وہاں موجود ہیں. اس تنازع میں ظاہر ہے روس اور چین کے کردار پر بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جس قسم کے بیانات آئے ہیں اس دورے کے دوران بھی، روس اور چین کے باہر رہنے سے معاملہ سلجھنے کے امکانات بڑھتے ہیں یا کم ہونے کے، یا وہ اپنا پریشر ایگزرٹ کریں تو موسٹ لائکلی
زیادہ چانسز ہیں کہ امن اچیو ہو سکے؟ روس اور چین کے سے سائڈ لائن سے آبزرو کرنے سے چانسز بہتر ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اگر وہ لوگ بھی اس میں گھس جائیں پھر تو ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی ہے. تو چین جو ہے اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کو حالانکہ سب سے نقصان سب سے زیادہ تیل کے بنانے کا چین کو ہے. تو وہ آبزرو کر رہا ہے, وہ ڈپلومیسی استعمال کر رہا ہے, پاکستان سے باتیں کر رہا ہے اور پریشر ڈال رہا ہے. تو چین کو یہی ہے کہ اس طرح سے سیٹل ہو جائے تاکہ اس کا کام بھی ہو جائے. ان دا مین ٹائم چین کو ریجنل پاور بننے کا بھی موقع ملے گا. جب یو ایس یہاں سے ودرا کر جائے گا, مڈل ایسٹ سے آہستہ آہستہ کر رہا ہے, کئی سالوں سے شروع کر چکا ہے, تو کون اس میں اسٹیپ ان کرے گا؟ تو نئی کولیشن بنیں گی اس علاقے میں, مڈل ایسٹ میں. اس میں کون لیڈ کرے گا؟ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, ترکی بھی ہو سکتا ہے, مصر بھی ہو سکتا ہے اور چین بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے ملک آ کے ان کو ایک ریجنل پاور اسٹرکچر بنائیں گے, جیسے نیٹو بنا تھا اٹلانٹک کے لیے, اس طرح کی ایکویولنٹ چیز بن سکتی ہے. تو امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ دے آر ناٹ فائٹنگ اٹ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں, اپنے آپ کو خود ہی سنبھالیں. تو امریکہ کا جو نیا جو فلاسفی یہی ہے کہ ہمارا فوکس ہوگا ویسٹرن ہیمسفیئر پہ, یورپ والے اپنے آپ کو دھیان کریں اور یہ ریجن کا اپنے آپ کو خود دھیان کریں. سو دس از آل پلینگ آؤٹ کنسسٹنٹلی, جیسے ٹرمپ نے اس کو پبلش بھی کیا تھا اپنا مینیفیسٹو. سو دس از آل کنسسٹنٹ. بہت شکریہ آپ کا. اور پروفیسر نعیم ظفر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ہمیشہ آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے, اینڈ آف کورس فرام دا US ہمیں پتہ چل جاتا ہے واٹ دا فیلز آر اوور دیئر.